اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ فلاح کیا چیز ہے؟ کامیاب ہو جاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے، جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کی برابر، اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا۔ ما تقبل منہ، یعنی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں قبولیت کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے، دکھ کا عذاب علیم ہے، رنج و الم۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، یریدون چاہت کریں گے، خواہش کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے کسی بھی صورت میں، اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، یعنی نکلنے کا کوئی بھی طریقہ ان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بھی صورت ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کس صورت سے دوزخ سے نکلیں، ہرگز دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے اس میں سے۔ اور ان کو دوامی سزا ہے، کیا ہے؟ قائم رہنے والا سزا، یعنی ہمیشگی کی سزا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی ایسی سزا ہے جو ابدی و سرمدی ہے، قائم دائم رہے گی ہمیشہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ سورۃ المائدہ کی 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، 3 آیات بینات ہیں اور 6واں سپارہ ہے، اور ترجمہ ہم نے آپ کو احمد رضا کا سنایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اس سے گمراہ کرنے والے گمراہوں کے لیے بہت بڑی دلیل مل جاتی ہے بدعت اور شرک پھیلانے کی۔ بہت سارے صوفیوں کے لیے اور بہت سارے علماء سو کے لیے یہ ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو آپ اپنے جتنے چاہو شریک بنا لو، ٹھیک ہے، وسیلے کے نام سے۔ تو یہ آیت نمبر 35 ہے، اور 35 سے لے کے 37 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی سی تفصیل اور تفسیر پڑھ کر سنائیں گے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کی روشنی میں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا راستہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمیں قائم دائم فرما، ہمارا قیام بھی فرما، ہمیں قائم دائم بھی فرما، ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما، اور ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وسیلے کا معنی بتائیں، وسیلہ کیا ہے، قرآن مجید میں جو وسیلے کا ذکر ہے، حدیث میں بھی وسیلے کا ذکر ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں تھوڑی سی ہم پہلے اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ یہاں پر 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں: تقوی، وسیلہ اینڈ جہاد۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ایمان والے تقوی حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، ہر ان تمام کاموں کو ترک کر دیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آپ کی طاقت بھر ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا فرمائیں۔
وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا یہاں پر ترجمہ ہے ڈھونڈو یا تلاش کرو، ٹھیک ہے، یہ وابتغوا اس کا قرب تلاش کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے دو جو مشہور معنی ہیں، دو معنی مشہور ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے امام ابو سفیان ثوری جو مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ امام مجاہد، ابو وائل، حسن، قتادہ، عبداللہ بن کثیر، سدی ابن زید اور کئی ایک دیگر جو مفسرین ہیں، ان کا بھی کیا قول ہے کہ وسیلے کا معنی ہے قرب، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام جو سفیان ثوری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، اور انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عطا سے روایت بیان کی ہے کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، قربت کے۔ اب آپ حدیث شریف کے روشنی میں دیکھیے کہ وسیلے کا کیا معنی ہے۔ دو معنی میں نے بتایا نا کہ آپ کو مشہور ہیں، کتاب الاذان ہے، حدیث نمبر ہے 614، ٹھیک ہے۔ آئیے یہ بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے، کیا کہے، یہ دعا ہے، اذان والی دعا ہے پوری، آپ حدیث شریف میں عربی میں دیکھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ ہم والدرجۃ الرفیعہ بھی پڑھتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، وہ ملائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کے بعد ہی ہے الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا للذی وعدتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی قیامت کے دن، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت ملے گی۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا بخاری شریف کے حوالے سے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، جو آپ ہر اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھیے دو وسیلے آپ کو سمجھ آ گئے۔ ایک وسیلہ کا معنی جو ہم لیتے ہیں واسطہ، وسیلہ، سیڑھی جیسے نا، اسٹیپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے ذریعے سے، کسی کے وسیلے سے، کسی کے واسطے سے کوئی کام آپ کا بنے تو اس کو آپ وسیلہ کہتے ہیں، جس کو آپ اردو میں بھی وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا وسیلہ جو حدیث شریف میں ہے اور قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، قرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو آیت نمبر سورہ مائدہ کی 35 پڑھ رہے ہیں، تو اس میں وہاں کیا معنی بن رہا ہے، دونوں معنی لیں یا ایک معنی لیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں معنی بھی اگر آپ لیتے ہیں، دوسرا معنی بھی لیتے ہیں وسیلے کا، تو وہاں پر کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی قبر والے کو پوجنے لگو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے، جو صوفیوں نے، یا جو علماء سو ہی کہیں گے ان کو، ٹھیک ہے، یا کسی نے علماء کرائم ان کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کو سو کہیں، کرائم کہیں، جو بھی کہیں، جو ظاہر اس طرح کی باتیں دین میں فساد پیدا کرے تو ظاہر کرمنل ہی ہوتا ہے نا وہ۔ تو بہرحال تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، جو آپ رب ہیں، آپ کیا ہیں، رب ہیں، مالک ہیں، اس پوری دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کے مالک ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو اس قابل تعریف مقام شفاعت تک پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے بخاری شریف دیکھ لی۔ اب ہم آپ کو اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو مسلم شریف میں ہیں، لیکن کچھ تبدیلی ہے، کچھ الفاظ زیادہ ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہوئی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن یعنی پکارتا ہے، کہتا ہے، جیسے جو بھی مؤذن الفاظ ادا کر رہا ہے آپ بھی وہی الفاظ پڑھو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ٹھیک ہے، پھر مجھ پر کیا کرو، درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا
اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ پھر میرے لیے کیا کرو؟ وسیلے کی دعا کرو۔ تو وہاں وسیلے کی دعا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وسیلہ مل جائے، کوئی واسطہ مل جائے، کوئی ذریعہ مل جائے؟ نہیں، اس کی وضاحت بھی حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ اور وسیلہ جنت میں یا جنت کا وہ عظیم الشان مقام ہے، جگہ ہے، جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف کو بہت سے محدثین کے ایک بڑے طبقے نے بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں معنی بتا دیے وسیلے کے۔ ایک وسیلہ کہتے ہیں نا ذریعے کو، سیڑھی کو، جو ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے اور بس وہی مراد لیا جاتا ہے۔ دوسرا وسیلہ کیا بیان کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکان ہے، ایک مقام ہے جنت میں جو اللہ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، کہ وہ ایک بندے کے لیے ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان سنے، اذان کا جواب دے اور پھر درود شریف بھی پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو انشاءاللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ تو آپ نے تو ایک وسیلہ وہ جان لیا کہ وہ وسیلہ ہے، وسیلہ کیا ہے؟ قرب۔ ٹھیک ہے، وہ گھر کا نام ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ وہ گھر ہے جنت میں، وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس گھر کا نام وسیلہ ہے، جس کو ہم ہر اذان کے بعد دعا میں پڑھتے ہیں، نل وسیلۃ والفضیلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ہر اذان کے بعد کرتے ہیں اور آپ کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں۔ اور وسیلہ کا معنی قرب کے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ قرآن میں وسیلہ کا معنی قرب کے بیان ہوئے ہیں، اور جنت میں یہ گھر ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، سب سے زیادہ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو یہ ہے وہ وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، مروج ہے، جو ہمارے یہاں جس کا علی الاطلاق برملا لوگ جو ہے خوب اس سے کہنا چاہیے گمراہی پھیلاتے ہیں کہ پیر تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اب وسیلے کا معنی اگر آپ قرب لیتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ایمان بھی آتا ہے، اسلام بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، حلال روزی بھی ہے، تو یہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرے لوگ معنی لیتے ہیں اس کا کہ پیر تلاش کرو، ٹھیک ہے، پیر کے لیے سفر کرو، تو اب یہ وہی جان سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے وہ نکالا ہے نتیجہ۔ تو بہرحال یہاں پر کہیں پر یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ان کو دلیل مل گئی، قرآن سے دلیل مل گئی، وسیلہ ڈھونڈو، پیر ڈھونڈو اور پیر کے پاس بھاگو، بس پیر کرو، پیر کا تصور کرو۔ ٹھیک ہے، پیر ہی سب کچھ ہے، پیر ہی اللہ سے ملائے گا، ڈائریکٹ کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا، بغیر سیڑھی کے کوئی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اس کی باتیں ابھی بعد میں کریں گے، پہلے ابھی اس کی پوری ڈیٹیل آپ سمجھ لیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کہیں پر یہ بیان نہیں ہوا کہ کسی مزار کا پتھر پوجو، کسی مزار کے پتھر کو چومو تو اللہ کا تمہیں قرب ملے گا۔ ٹھیک ہے، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ کسی پیر صاحب کی تصویر پوجو، تصویر کو جو ہے ہار پہناؤ، تصویر کو سینے سے لگاؤ اور تصویر کو بوسہ دو، کہیں پر یہ نہیں ہے۔ تصویر کو بوسہ دیں یا بت کو بوسہ دیں، ایک ہی بات تو ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ تصویر بنا لیں اس کی اور تصویر کا آپ جو ہے بت بنا لیں، ٹھیک ہے، دل میں یا زبان سے یا ہاتھوں سے، جس طرح سے بھی چاہیں، اور یا یہ کہ کسی کا بت بنا لیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نام بدل لیے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار بدل لیا، لیکن صورت تو وہی ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اب اگر آئیے کہ اگر ہم یہ وسیلہ جو جنت میں آپ کا گھر ہے اس کو آپ اگر نہیں لیتے، اس کو مراد نہیں لیتے، تو یہاں پر جو ہے ہر ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ وہ تقویٰ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیے کہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے، سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا
حصول کے لیے یہی ایک ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی وسیلہ اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ وسیلہ، فعیلہ، وسائل، آپ ویسے بھی وسائل نا کسی بھی کام کے لیے وسائل تلاش کرتے ہیں نا، کہ آپ یہ کام ہمارا بن جائے تو اس کے لیے مختلف، جیسے جاب کرنی ہے تو ظاہر تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو جاب مل جائے، کوئی ہنر سیکھنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے اس میں بھی آپ ایک وقت لگاتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو پہلے اس کے لیے اس کے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی چلانی ہے تو ظاہر ہے پہلے آپ اس کے لیے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، اس کے لائسنس بنواتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے کہ ظاہر ڈرائیونگ کے لیے یہ سارے وسائل ہیں تو جو آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں، اس کا تقوی حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کریں، اور پھر اس کی راہ میں مسلسل کیا کریں، جد و جہد کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے راستے میں مستقل آپ کوشش کرتے رہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دین کے راستے میں یعنی اپنی پوری کوشش لگا دینا، سر توڑ کوشش کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ مستقل لگے رہنا، مستقل سچائی کے راستے پہ قائم رہنا، یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک، اس کا قرب حاصل کرنے تک، اس کے دربار میں پہنچنے تک۔ یہ کیا ہے، ہمارے لیے وسیلہ ہے اور واسطہ و ذریعہ بھی ہے۔ اور اللہ کے بندوں سے، ان کی بندیوں سے دعا کروانا بھی ہے کہ دعا کریں آپ میرے لیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبر میں بھی آسانی والا، عافیت والا، اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے، قبر میں ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھولے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے بچائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والوں میں کرے، جنت میں اپنے نیک، اپنے مقربین کے ساتھ والوں میں کرے۔ تو یہ دعا کروانا بھی کیا ہے، ایک وسیلہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اگر آپ واسطہ لیتے ہیں تو۔ لیکن آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یا دوسری آیت مبارکہ سے کبھی کہیں پر یہ تو نہیں دکھا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ فلاں بندے کے صدقے، فلاں بندے کے وسیلے، فلاں بندے کے واسطے، فلاں بندے کے ذریعے، فلاں بندے کی وجہ سے میری دعا قبول فرما۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں ایسا ہے تو پھر لائیے دلیل، دکھائیے ہمیں بھی تاکہ ہمیں بھی تشفی ہو۔ اگر تو یہ بات صحیح ہے تو پھر ایک نہیں کئی صحابہ سے کیا، خلفائے راشدین سے اور عشرہ مبشرہ سے اور بدری صحابہ سے اور دیگر صحابہ سے اور بیت رضوان والوں سے اور فتح مکہ سے پہلے والوں سے اور فتح مکہ کے بعد والوں سے، بے شمار صحابہ سے ایسی روایات ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تو ایسا نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نبی کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ دعا آپ نے بہت دعائیں سکھائی ہیں، قرآن و حدیث میں بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں، لیکن کہیں پر یہ دعا تو نہیں سکھائی گئی کہ جو آپ صاف اور واضح طور پر دکھا سکیں کہ اللہ فلاں کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ کو کون سا صدقہ پیش کریں گے آپ؟ اللہ کے بندوں کا صدقہ اللہ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے پہلے، کیا اللہ کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کسی صدقے کا حاجت مند ہے کہ ہم اللہ کو صدقہ پیش کریں؟ البتہ آپ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن کیا ہم اپنے نماز کو اللہ کو صدقہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی تو میری نماز کی وجہ سے مجھے معاف کر دے؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو کیا صدقہ دیں گے؟ وہ تو خود اپنے بندوں پہ صدقہ فرماتا ہے صبح و شام، صبح و شام کیا، ہر سانس پہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن۔ لیکن یہ بات ہے جیسے کہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ غار میں 3 اشخاص پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے جو خلوص نیت سے اللہ کے لیے عمل کیے تھے اس عمل کو انہوں نے پیش کیا۔ جیسے کہ اگر آپ نے کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے تو خاموشی سے اپنے دل میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، آپ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر لیں، ہماری مشکل کو دور کر دیں۔ اے اللہ آپ کے لیے ہم نے یہ 2 رکعت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ 2 رکعت قبول فرما لیجئے اور اللہ ہمارا کام بنا دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے پڑھی ہے، اللہ آپ کے لیے ایمان لائے ہیں ہم، بے شک کہ آپ ہمارے ایمان سے بے نیاز ہیں، لیکن اللہ آپ کے لیے ایمان لائیں، ہمارا ایمان قبول کر لیجئے اور ہمیں تقوی عطا کر دیجئے، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، ہماری مشکل ٹال دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، ہم کمزور ہیں، ہم پر رحم کر دیجئے، آمین۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔
مزید بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں سپارہ. یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نیک بندے خود اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آیت نمبر 57 ہے. دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے. احمد رضا ہی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے خود اشعار میں کہے گئے کہ جس کو ملا جو بھی ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کا صدقہ دیا ہے. مطلب یہ باتیں کہاں سے لائے؟ اگر حدیث میں ہے، اگر اللہ نے ہمارے لیے یہ چیز بیان کی ہے تو ہم تو ہر وقت سر جھکانے کو تیار ہیں. میں تو اللہ ہی کی بات ماننی ہے. لیکن یہ کہ جب نہیں حکم دیا تو ہم ایسی باتیں اپنی طرف سے کیوں کریں؟ تو دیکھیے یہاں کیا فرمایا، وہ مقبول بندے. یہ احمد رضا خود ہی کہہ رہے ہیں ترجمے میں. دیکھیے وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، یعنی کافر پوج رہے ہیں نا، کوئی مقبول بندے بھی پوجے جا رہے ہیں نا. ترجمہ کس کا ہے؟ احمد رضا کا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بے شمار شرکی اشعار لکھے ہیں. وہی ترجمہ ظاہر کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں. یہ ترجمہ دیکھ لیجئے. وہ آپ ہی، یعنی وہ آپ کون؟ وہ خود ہی، وہ مقبول بندے خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. کیا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی صورت حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت جد و جہد وہ خود کر رہے ہیں، تلاش کرنا. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، کون زیادہ اقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے اچھا کام کر کے اللہ کے مقرب، اس کے اقرب، اس سے قریب ہو گئے، اس کا قرب انہوں نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے طریق پر چلیں تاکہ ہم بھی اللہ کے مقرب ہو جائیں. یہ مقرب بندوں کا اللہ تعالیٰ حال بیان فرما رہا ہے. اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. رحمت کی امید بھی ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈر بھی رہے ہیں. اور بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ آپ نڈر ہو جائیں، ڈرنے کی چیز ہے، ڈرتے رہیے. لیکن ان آیات سے اہل بدعت، اہل باطل نے اپنا ہی منشا پورا کیا، اپنی مرضی کے انہوں نے یہاں پر مانا، مطلب بیان کیے اور خوب اس کو جو ہے کہنا چاہیے کہ لیپ لگا کر اور انہوں نے اپنی دکانیں خوب چمکائیں اور اپنے اپنے فرقوں کی خوب انہوں نے پروموشن کی، خوب پروموٹ کیا اس کو انہوں نے. بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، ٹھیک ہے، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی جو حرام چیزیں ہیں، حرام کاموں کو ترک کر دو اور اطاعت بجا لاؤ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں، سیدھے رستے کو چھوڑ دینے والوں اور دین حق کو ترک کر دینے والے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں. اور اس کی رغبت دیتے ہوئے اس نے فرمایا کہ اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن فلاح اور وہ عظیم سعادت تیار فرما رکھی ہے جو کیا ہے؟ ابدی بھی ہے اور سرمدی بھی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. وہاں کبھی زوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. انہیں رہنے سہنے کے لیے ایسے بلند و بالا اور عرفہ والا بالا خانے عطا کیے جائیں گے جو امن و سکون کا مرکز ہوں گے، جن کا منظر انتہائی حسین ہوگا، جن میں سکونت انتہائی خوشگوار ہوگی، جن کے رہنے والے سدا کیا ہوں گے؟ شاد باد ہوں گے، شادہ و فرحاں ہوں گے، جو کبھی افسردہ اور غمگین نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، ان کو موت کا جام نہیں پئیں گے. ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، کبھی بدبودار نہیں ہوگا اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. ان کے لیے ایسی کامیابی اللہ نے بیان فرمائی، لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے بیان کیا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به. بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ ہی اسی قدر اور بھی ہو، اور اتنا ہی جتنا یہ اللہ نے بیان کیا اتنا ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو مزید، تاکہ قیامت کے دن وہ عذاب سے کیا کریں؟ چھٹکارا حاصل کریں، بدلے میں دے دیں کہ بھائی سب کچھ سارا خزانہ اللہ تعالیٰ آپ لے لیجئے، زمین بھر سونا آپ مجھ سے لے لیجئے، یا مطلب بے شمار بے انتہا جس کا حساب ہی نہ ہو، میرے پاس اتنا سونا اتنا خزانہ ہے آپ لے لیجئے.
اور مجھے جو ہے دوزخ سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں قبول ہو، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا، عذاب میں ہی رہیں گے وہ لوگ، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یریدون، اور وہ بار بار چاہیں گے کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے، وہ آگ سے نکل جائیں، مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ان کو دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جب بھی انہیں اٹھا کر جہنم کی بالائی سطح پر لے آئیں گے تو جہنم کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے مار مار کر پھر جہنم کے نچلے طبقے میں گرا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہر ایسے عمل سے، ایسے کام سے بچائے جو عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا یعنی مستقل ہمیشہ کا عذاب ہے، جو دائمی ہے، جو ابدی ہے، اور جس سے وہ نکل نہیں سکیں گے اور نہ کسی طرح نجات حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بستر کو کیسا پایا؟ وہ جواب دیں گے، وہ جہنمی جواب دے گا، بدترین بستر۔ اس سے کہا جائے گا کیا تم ساری زمین کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ جواب دے گا ہاں یا رب، میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، کیونکہ میں نے تجھ سے اس نسبت سے یعنی کہ زمین بھر سونا دینا، میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور آسان سوال کیا تھا، بہت آسان اور ہلکا بوجھ رکھا تھا، مگر تو نے اسے پورا نہ کیا۔ یعنی کیا کہا تھا؟ دنیا میں تھوڑا ہی سے تو عمل اللہ نے بیان کیا تھا کہ تھوڑا ہی سے تو عمل کرنا تھا، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو تمہیں حکم دیا گیا تھا، خواتین کو حکم تھا پردہ کرتی، اللہ کی بات مانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتی، ان کو حکم تھا کہ پردہ کریں۔ دنیا کی تھوڑے سے ٹائم میں یہ، ٹھیک ہے، یہ 15 سال سے جب جوانی آتی ہے، 15 سال سے لے کے کسی کو 40 سال عمر ملتی ہے، کسی کو 60 سال، یہ تھوڑا ہی سا تو ٹائم ہے۔ 60 سال کے بعد تو ویسے بھی آپ کی چادریں اگر اتر جائیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا آپ کے پاس کہ اگر آپ اس ٹینور میں اس اپنے یعنی وعدے کو پورا کر دیتی تو ہمیشہ کی جنت تھی، جہاں پر آپ کو عیش ہی عیش تھا، جہاں آپ کو کوئی برقع نہیں اوڑھنا تھا، جہاں پردہ نہیں کرنا تھا۔ تو آپ نے تو اس سے ہلکا آپ کو بوجھ رکھا گیا تھا۔ 2.5% زکوٰۃ تو تھی جو آپ سے دی نہیں گئی نا، حلال طریقے سے تو مال کھانا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا تھا جو آپ سے ہوا نہیں۔ تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو تو بہت آسان پیپر دیا گیا تھا جو آپ حل نہیں کر سکے، جس کو آپ پورا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حکم ہوگا اسے جہنم رسید کر دو، جہنم میں اس کو پھینک دو۔ اس کو بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی ہم نے تینوں آیات پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی دیکھ لی۔ اب آئیے پھر دوبارہ آپ دیکھتے ہیں وسیلے پر کہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہیں۔ ہم ضیاء القرآن جو پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ہے، اس سے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں ضیاء القرآن میں اپنے بڑوں کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد ہے کہ مرشد، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ریاضت سے پہلے کون سا مجاہدہ ہے؟ دین میں تو ایسا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ دین میں یہی مجاہدہ ہے کہ 5 وقت آپ نماز پڑھیے، رمضان میں 1 مہینے کا سال میں جو روزہ آتا ہے وہ روزہ رکھیے، باقی حلال روزی کمائیے۔ ایسا تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے کہ جو آج کل انہوں نے رائج کر لیا ہے، جو درباروں کے چکر اور درگاہوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ تو دین میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مجاہدہ نہیں سکھایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے تلاش مرشد ازبس ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اور کون سا طریقہ ہے جو ان لوگوں نے صوفیوں کا ایجاد کردہ بتا رہے ہیں کہ سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ نعوذ باللہ، کون سا مرشد؟ ہمارے مرشد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہی ہیں، اور انہی کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے مرشد بنا دیے اور کہا ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کیا وسیلہ ملے گا۔ اور ضیاء القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ
اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے؟ ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں اور سنت کی پیروی ہے اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے، واللہ عالم اس سے یہ لوگ کہاں سے کہاں ملاتے ہیں وہ نہیں پتہ، کیونکہ صحابہ کرام نے تو کبھی ایسی توجہ نہیں دلائی۔ ہاں اساتذہ تو ہیں، اساتذہ ہونے چاہیے، اساتذہ کے یعنی جو پڑھائیں سبق قرآن و سنت کا ان کے ساتھ پڑھیں بھی، اساتذہ کا ادب بھی کریں اور اساتذہ کے جو ہے سبق کو یاد کر کے آگے سبق کو پہنچائیں بھی، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اساتذہ اور ان کے جو طالب علم ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، وہ تو بات ہے، لیکن یہ لوگ جو چیزیں لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں، یہ نئی نئی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے، صحابہ کرام کے یعنی فہم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد کامل، کیا کہہ رہے ہیں؟ مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، روحانی توجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ روحانی توجہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی روحانی توجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں دعائیں تو ٹھیک ہے کہ ہمارا استاد ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غفلت دور فرما دے، مطلب جو مختلف دعائیں ہیں اس کے لیے قرآن و سنت سمجھنا آسان کر دے، یہ بات تو ٹھیک ہے اس کی دعا۔ یہ روحانی جس معنی میں لیتے ہیں نا، وہ بڑا خطرناک معنی ہے۔ ویسے بتا دوں میں، اگر آپ اس کی وضاحت کریں تو گھنٹوں چاہیے، تھوڑی دیر میں نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس کتابیں بھی ان کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، نہ آپ کے پاس سننے کا اتنا وقت ہے۔ آپ بس جتنا ہم سن رہے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے تو ہمارے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے اور دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے۔ دل میں یاد الہی کی تڑپ، ظاہر ہے آپ صحابہ کرام کا تذکرہ کریں اور صحابہ کرام کے طریقے میں چلنے والے جو چل کر چلے گئے، جو واقعی صحیح العقیدہ مسلمان تھے، ان کے طریقوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں، تو یقیناً جو ہے آپ کی غفلت بھی اترے گی اور یاد الہی کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ لیکن یہ ان کی جو باتیں ہیں، یہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کا وسیلہ ہونے میں کہہ رہے ہیں کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس مسافت کو پا پیادہ یعنی پیدل طے کیا ہے، اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماہ بن کر چمکے ہیں۔ مہر و ماہ اس کو نہیں، سورج اور چاند اس کو کہتے ہیں مہر و ماہ۔ تو اب آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح کسی نے یہ شعر لکھ دیا کہ ہیچ آہن خود بخود پیدا نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغا نہ شد۔ یعنی ہیچ آہن کیا ہے؟ لوہا کہتے ہیں خود بخود پیدا نہیں ہوتا، اور لوہا خود بخود جو ہے وہ چھری اور تلوار نہیں بنتا، یعنی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی تھا یہ، لیکن کیا تھا؟ مولا روم نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہیں ہوا۔ یہ شمس تبریزی کے غلام کیوں ہوئے؟ یہ صحابہ کرام کے غلام کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ابوبکر صدیق کے غلام کیوں نہیں ہوئے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں نہیں انہوں نے اختیار کی؟ تو ذرا یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم سنت کو اپنے لیے، صحابہ کرام کے فہم، سلف کے فہم کو اپنے لیے یعنی آخری سٹیپ سمجھیں۔ لیکن ہمارے یہاں وسیلے کے نام پر کیا بتایا جاتا ہے؟ اب جیسے کہیں گے کہ نا آپ عطار کے مرید ہو جاؤ، عطار جو ہے آپ عطار تک پہنچو، عطار جو ہے اپنے پیر تک پہنچے گا، ضیاء تک پہنچے گا، پھر جو ہے وہ کہاں احمد رضا تک پہنچے گا، پھر وہ احمد رضا کہاں پہنچیں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچیں گے، پھر شیخ عبد القادر جیلانی وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا زمانہ بھی بہت پرانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 700 سال بعد وہ آئے۔ اب 700 سال تک جتنے بھی اسٹیپ ہوں گے ان کو طے کرتے کرتے ایک کے بعد دوسرا، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تک نہیں پہنچ سکتے۔ آسان زبان میں سمجھیے، ہم اپنے پیر تک، پیر ہمارا اپنے پیر تک، وہ اپنے پیر تک، وہ اپنے پیر تک، اس طرح یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ ان لوگوں کا یہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے جو اسٹیپ کہتے ہیں، جیسے ایک سیڑھی اور دوسری سیڑھی اور تیسری سیڑھی پہ ہم چھت پہ جاتے ہیں 10-12 اسٹیپ طے کر کے، اسی طریقے سے ان کے جو ہے میرا خیال میں 1000-2000 اسٹیپ ہوں گے جس کو یہ طے کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہنچتے ہیں۔ بہرحال آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے اسٹیپ نہیں بنائے تھے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے نہیں بنائے، صحابہ کرام کے بعد والوں نے بھی، صحیح العقیدہ لوگوں نے نہیں بنائے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن کو تھام لو، سنت کو تھام لو،
تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا اس کو آپ لوگ خواہ کیوں جو ہے اپنے لیے ایک حجت اور اپنے لیے کیوں جو ہے ایسی بات پیش کرتے ہو جس کی دلیل کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ تو دیکھیے اس سے آپ کہیں سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ کسی تصویر کو پوجنے لگو، کسی قبر کی مٹی پوجنے لگو، کسی قبر کی سیڑھی پوجنے لگو، کسی قبر کی مٹی کو آپ برکت والا سمجھنے لگو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیا ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بھی پھر وہاں پر بھی جو ہے چوما چاٹی ہوئی ہوتی، بلکہ نہیں، کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما تو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما تو کہہ کے چوما کہ حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما تھا، ورنہ کہ میرے نزدیک تیری حیثیت ایک پتھر کی طرح ہی ہے، حالانکہ وہ پتھر جنت کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ اب ہم اسی کی روشنی میں وسیلے کی جو بات ہے، جتنی باتیں ہوئیں، اب ہم دیکھتے ہیں جائز اور ناجائز وسیلے کو، یعنی بالکل خلاصے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو جتنی باتیں ہم نے آپ سے کہیں کہ مطلب پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، ٹھیک ہے، یہ سب مثالیں دنیاوی مثالیں ہیں، حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، صحابہ کے فہم سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے انہوں نے کبھی بھی وسیلہ نہیں بنایا، یہ بات تو ہم آپ کو بتا چکے۔ اب اگر یہ وسیلہ جو بنایا جا رہا ہے فی زمانہ یا اس سے پہلے جو بنائے گئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا نہیں کیا کہ جو بدری صحابہ کو پہلے غیر بدری صحابہ نے وہ بنایا ہو، وسیلہ بنایا ہو، یا بیت رضوان کے صحابہ کو وسیلہ بنایا گیا ہو، یا پھر یہ کہ عشر مبشرہ کو وسیلہ بنایا گیا ہو، یا یہ کہ خلفائے راشدین کو وسیلہ بنایا گیا ہو، یا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا ہو۔ نہیں بنایا گیا، آپ کو نہیں دکھا سکتے پوری زندگی اپنی، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ تحقیق کرتے رہیں، حدیثیں نکالتے رہیں، لیکن نہیں نکال سکتے۔ اب دوسری بات آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ آپ کو وسیلہ بنایا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیں کہ ہم رسول اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے کسی صحابی کے پاس جائیں، اور صحابی بھی وہ کہ جو یعنی صحابی تو سارے صحابی ہیں، لیکن ایسے کہ آپ کہہ لیں کہ ایسے غیر معروف ہوں، پہلے ان کے پاس جائیں، پھر ان کے ذریعے سے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، پھر جو ہے رسول اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک گاؤں کے صحابی بھی، ایک ان پڑھ صحابی بھی، یعنی ان پڑھ سے مراد یہ کہ جیسے دنیاوی طور طریقے سے بالکل یعنی ناسمجھ ہوں، بالکل یعنی سمجھ لیجئے کہ جس طرح کے بھی غریب ہوں، غلام ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، بلکہ حدیث میں ہے کہ ایک کنیز بھی اگر مدینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں لے جانا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ تو گاؤں کے صحابہ بھی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات کر لیتے تھے، بلکہ یہی نہیں تھا، اتنی یعنی رسول اللہ نے رعایت دی ہوئی تھی کہ کالر پکڑ کے بھی بات کر لیتے تھے، کرتا گھسیٹ لیتے تھے، کرتا کھینچ لیتے تھے، رومال کھینچ لیتے تھے، آپ کی چادر کھینچ لیتے تھے، اور آپ کو کھینچ کے آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے، اور سوالات اجڑ انداز میں بھی کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ان کو تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جواب، شفقت کے ساتھ عنایت فرماتے تھے۔ تو زندگی میں بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی الگ سے آپ نے کوئی اپنے لیے مسند بنوایا ہو، کوئی اپنے لیے الگ سے آپ کا صوفہ رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ملتا۔ اچھا، اب آئیے مزید، ہاں ایک بات اور دیکھیں، زندگی میں زیادہ جس بات کی ضرورت تھی کہ وسیلہ بنایا جاتا اور آپ کے دربار میں حاضری کے لیے کسی کو یعنی بیچ میں رکھا جاتا، لیکن زندگی میں جب نہیں تھا تو بعد از وصال، بعد از وفات، تو پھر یہ کہ بدرجہ اولا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مزار پہ جانے کے لیے بھی، آپ کی جو قبر مبارک ہے وہاں پر بھی جانے کے لیے کوئی ایسی چیز آپ کبھی بھی نہیں تلاش کر سکتے، دکھا نہیں سکتے حدیث میں کہ آپ کے مزار پر بھی جانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دھو کے پیا جاتا تھا، لیکن آپ حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا بھی دھو کر پیا گیا ہو، نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال، ہر چیز تبرک اور بابرکت سمجھی جاتی تھی، لیکن صحابہ کی نہیں سمجھی گئی، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اچھا، اب مزید آئیے سیڑھیوں کی بات،
ٹھیک ہے، تو سیڑھیوں کو وسیلہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے کہ آپ اگر سیڑھیاں لگانا چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سیڑھی نہیں رکھی۔ دوسری بات یہ کہ دنیاوی بادشاہوں سے آپ مثال مت دیں کہ جب دنیاوی بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے تو آپ سیڑھی لگاتے ہیں، یا چھت کی بھی مثال آپ مت دیں کہ جب چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے تو آپ کو سیڑھی لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی بادشاہ سے یہ کہ پہلے وزیر سے ملیں، مشیر سے ملیں، فلاں سے ملیں، ڈھمکا سے ملیں، پھر جا کے آپ بادشاہ سلامت سے ملیں گے۔ دیکھیے دنیاوی بادشاہ محتاج ہے، وہ ہر ایک کی سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کو اپنے حالی موالی رکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور صلاحیت طاقت نہیں دی کہ آپ چھت پر ایسے ہی چڑھ جائیں بغیر کسی سیڑھی کے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر محتاجگی سے پاک ہیں، اور یہی فہم ہے صحابہ کرام کو، اور یہی سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور آپ کے ذریعے سے تب پوری امت کو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ تو اگر سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ مانگو۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الیس اللہ بکاف عبدہ، سورہ زمر میں، کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بے شک اللہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے واسطے سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی مشکل کوئی حاجت پیش آ گئی ہے تو آپ یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاجت کو پوری فرمائیں گے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ وسیلہ نہیں سکھایا۔ اور اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں لگانا ویسے بھی ناجائز ہے قرآن کی روشنی میں۔ سورہ نحل ہے، 14واں سپارہ ہے، دیکھیے یہاں اللہ نے کیا بیان فرمایا، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ سو نہیں بیان کرو، تم لوگ نہیں بیان کرو مثالیں اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو یعنی اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت میں سننے سے ایسے ہی ان کے لیے آسانی ہے اللہ کے لیے، جیسے کہ ہم ایک بندے کی سنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پوری مخلوق کے اپنے سنتے ہیں۔ پتھروں میں رہنے والے، کیڑوں کے، سمندروں میں رہنے والے جانوروں کے، ہر ایک کی، کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو کہ جیسے بندوں کو آپ سناتے ہیں اور اس میں آپ وسیلے اور واسطے لگاتے ہیں، یا چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو آپ سیڑھیاں لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے پاک ہیں۔ مزید آپ سورہ جن میں دیکھیے کہ یہاں کیا فرمایا اللہ نے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں میں آپ کو ترجمہ احمد رضا کا دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں، یہ بغیر ترجمے کا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا کنز الایمان، ذرا دیکھیے، ان کا ترجمہ بھی آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، تو لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی مسجد بت نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ تو مسجد میں کوئی بت نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں بتوں کی پوجا ہوگی جو اللہ نے مسجدوں میں عبادت سے منع کیا۔ مسجدوں میں ظاہر ہے غیر اللہ سے دعا ہی ہوتی ہے نا، جس کو اللہ نے یہاں منع کیا ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارو، کسی اور سے مدد مت مانگو، کسی اور کو سیڑھی مت بناؤ، کسی اور کو وسیلہ اور واسطہ مت بناؤ۔ یہ بات بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے آپ کو اچھی طریقے سے قرآن مجید کی آیات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ مسجد میں کوئی بت رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس بت کو آپ کہتے ہیں تو ہندوؤں کا بت کوئی مسجد میں نہیں رکھا جاتا سوائے اس کے کہ غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ غیر اللہ سے مت مانگو، کیونکہ مانگنا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مزید دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنے رب ہی سے مانگتا ہوں، ادعو اسی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی مانگتا ہوں صرف اسی سے، کسی اور سے نہیں مانگتا، پکارتا ہوں صرف اسی کو اور کسی اور کو نہیں پکارتا،
ٹھیک ہے، دیکھیے آپ یہاں صاف لکھا ہوا ہے، ترجمے تھوڑی سی ڈنڈی ماری گئی ہے لیکن یہی کہ بات پر پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بس آپ ایک اللہ کے ہو کر رہ جائیے، بس آپ کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی، کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرتا ہوں۔ اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ ہمیں ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں کیا چیز؟ ایسی چیز کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، بہی کتاب اللہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بات فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دوسری حدیث میں ہے ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر یعنی اس کو تھام لوگے، اس کو پکڑ لوگے، اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے سامنے پیش ہوں گی۔ کیا چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ۔ اب آپ بتائیں کہ اس کی موجودگی میں پھر آپ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ اتنی ضروری چیز ہے تو آپ ایک بھی تو قرآن مجید کی آیت آپ ایسی دکھائیے کہ جہاں پر اللہ نے کوئی دعا وسیلے سے سکھائی ہو، واسطے سے، ذریعے سے سکھائی ہو، یا ایک دعا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دکھا دیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہو کہ تم میرے بعد میرے وسیلے سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے، میرے بعد میری قبر شریف پر آنا اور اس ادب سے اس طرح بیٹھ کر ایسے دعا مانگنا اور میرا وسیلہ پیش کرنا، میری قبر کا وسیلہ پیش کرنا، میری قبر کی جگہ کا وسیلہ پیش کرنا۔ یا صحابہ کرام سے آپ دکھا دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کبھی قبر شریف پر بیٹھے ہوں، یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکل حالات میں، مشکل وقت میں، قحط سالی کے دور میں، یا اور بھی جو بھی مسائل و مراحل آئے، کبھی وہاں جا کر بیٹھے ہوں اور دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے ہمارے کام بنا دے، ہمارے کام حل کر دے۔ آپ نہیں دکھا سکتے، کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، تو کیوں پھر بھٹک رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ کیوں سیڑھیاں لگا رہے ہیں؟ جب اللہ نے سیڑھیاں نہیں لگائیں تو آپ کیوں سیڑھیاں لگا رہے ہیں؟ جب اللہ نے یہ پیروں کے جماعت نہیں کھڑی کی تو آپ کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جماعت پیر کی نہیں کھڑی کی، صحابہ نے تو کوئی پیر فقیری کا جو ہے ڈھونگ نہیں رچایا، آپ نے کیوں لوگوں کو یہ تماشے بنا کر کیوں گمراہی کے لیے آپ نے ذمہ داری تھام لی ہے؟ اللہ سے توبہ کریں، بھی وقت ہے، ورنہ جب وقت نکل جائے گا تو پھر کچھ بھی بات نہیں بنے گی۔ ایک دفعہ دم نکل گیا تو بس پھر اب آپ زمین بھر بھی سونا دیں گے تو آپ زمین بھر بھی سونا آپ سے قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات پھر آگے نکل جائے گی۔ یہ علماء سو جو کچھ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گمراہی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بہت پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے پیروں اور بزرگوں کے کیا بنا لیے؟ بت بنا لیے ہیں، اور ایسی کلپس، ایسے یعنی کلپس تو چھوڑیں، آپ چلے جائیں کسی قبر پر، آپ جا کے وہاں خود نظارہ کر لیں۔ لیکن ابھی بھی اگر لوگ باز نہ آئے، اور جیسے کہ امید یہی نظر آ رہی کہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین برابر بھی سونا دے دیں، سارا خزانہ دے دیں، اس کے برابر مزید دے دیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لیکن فدیے میں دینے کے باوجود بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور دردناک عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں، دیکھیے اس کی پوجا میں اور بدھ کی پوجا میں کیا فرق ہے، بتائیے گا۔
یہ دیکھیے لال شہباز قلندر کا یہ بت بنایا ہوا ہے تصویر کی شکل میں، اور دیکھیں ان کے نام کی مالا جپی جا رہی ہے، ان کو ہار پھول پہنایا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں اور بت میں کیا فرق ہے؟ یہی تو کام شروع ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، خود آپ اپنے نگاہوں سے، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا دھرا کس کا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو علامہ اور عالم اور مولانا کہتے ہیں، اور وہ آڑ لیتے ہیں اس وسیلے کا، ٹھیک ہے، اس وسیلے کا آڑ لے کر اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کیا یعنی گمراہیاں اپنے عوام کو سکھا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی وسیلے واسطے بنائے گئے ہیں، اگر آپ قرآن و حدیث کا طریقے سے صحیح سے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو وہ شرک ہیں یا تو وہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، ورنہ بدعت تو بہرحال وہ ہیں۔ تو ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جائز وسیلہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ قرآن مجید پڑھ کر دعا کرنا، اللہ کے بندوں سے دعا کروانا، اس کے علاوہ آپ اپنے یعنی درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دعا کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی وسیلہ ہے، یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ ظاہر ہر ایک کا اپنا الگ الگ قرب ہے، نبی کا قرب ہے تو نبی کے لیے ظاہر ہے کہ وہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے قریب گھر ہے وہ وسیلہ ہے، اور ہمارے لیے قرب کا یہ ہے کہ جتنا بھی مل جائے، ظاہر ہر ایک کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں جو جائز ہو؟ بس یہی وسیلے ہیں کہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور ایمان پر قائم رہنا، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے نیک عمل خاموشی سے چپکے سے جو ہم نے کیا ہے وہ خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز ہم نے آپ کے لیے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما کر ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ تو ہماری نمازوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں، مولا ہم آپ کے محتاج ہیں، یہ مالک اپنے فضل سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول کر کے ہمارے کاموں کو بنا دیں، ہمیں مشکل سے نکال لیں۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ کر وسیلہ پیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، کیونکہ ویسے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی ہمارے حاجت مند نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے خود اس کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ان چیزوں کا ہم وسیلہ پکڑیں اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کریں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے جب اللہ اور بندے کے درمیان سیڑھی ہے نہیں تو یہ سیڑھی لگانا بھی یقیناً یا تو شرک ہے یا تو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، اور بدعت تو بہرحال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہوگا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے پسند نہیں فرمائیں گے کہ ہم ایسا کریں، کو اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ تو یہ سارے وسیلے ناجائز اور حرام ہوں گے، یا تو شرک ہوں گے اور یا تو بدعت ہوں گے۔ بزرگوں کا جو جن کا انتقال ہو گیا ان کا وسیلہ پیش کرنا، یا وہ اگر زندہ بھی ہیں کہیں کوئی عطار کے وسیلے سے یہ کام کرتے تو پھر بھی بہرحال یہ کہ یہ شرک ہی ہے، جب اللہ نے منع فرمایا تو منع فرما دیا بس۔ تو کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا، کسی بزرگ کی قبر کا وسیلہ پیش کرنا، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر دعا مانگنا، اول بات تو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ وہ بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ؟ جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہی بات کنفرم ہے نا، اس کے بعد تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو دیا فلاں کو نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ، وہ حالانکہ وہ مومن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلم، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا نا کسی کو مومن، آپ کو مجھے کیا پتہ کہ یہ دل میں اس کی ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، زبان سے ہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن دل میں ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے نفاق ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سکھائی ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے نا۔ آپ نے فرمایا کسی کی تعریف میں غلو مت کرو، جتنی بات جانتے ہو اتنی ہی کہو، تو ہم نے کسی کا، ہمیں بعد میں پتہ کیسے چلا کہ وہ خواص ہو گئے، وہ خاص ہو گئے اور وہ بہت نیک بندے ہی ہو گئے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہے، یہ واقعی بزرگ ہیں، ہمیں تو کسی سے مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ جب نامی گرامی جو واقعی بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر مانگنے کا حکم نہیں ہوا، نبی صدیقین، تو پھر یہ کہ عوام جو ہے، جو آپ اور میں تو سب عوام ہی ہیں، اور آپ کے اور ہمارے جو ملکوں میں جو مزارات ہیں تو وہ تو ظاہر عوام ہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوگا، کوئی نیک بندی بھی ہوگی،
لیکن ہم اس کے بارے میں یقینی بات تو نہیں کہہ سکتے، اور اگر یقینی بات بھی ہے تو پھر بھی ہم اس کے پاس جا کر مانگ نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس آ کر مانگنے سے آپ نے جو ہے نفی فرما دی، نہیں حکم دیا، تو پھر اور کسی کے پاس جا کر مانگنا کیسے یہ بات مناسب ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حبیب ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جب ہم ان سے ان کی قبر پر جا کر مانگنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، تو پھر تو بعد میں تو باقی تو سب بعد میں، جب انبیاء کے مزاروں پہ نہیں مانگ سکتے، جب انبیاء کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت فرما دی، تو بس پھر تو اب کوئی بات اس کے آگے ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں جائز وسیلے جو ہیں وہ ہیں، اس سے کہیں کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ قبروں پر جا کر مانگنا ہے، اور نہ ہی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پیروں کو ڈھونڈنا ہے اور پیری فقیری کرنا ہے، ٹھیک ہے، پیر مرید بنانا ہے، ایسا کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ جو لوگ ثابت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور جو لوگ ثابت کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے۔